حکیم اقبال مرحوم میرا شاگرد بھی ہے، مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی اور وہ اکثر اپنے ویلاگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ میرے باپ کی جگہ، الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے۔ حکیم شہباز صاحب کے جو تشخیص ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور 100% پایا۔ یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ یہ بلوچستان سے، سندھ سے، کے پی سے، کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف 2-3 سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے، ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا، اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی۔ میں ان سے 100% نہیں 110% متفق ہوں۔ میں نے ان کا فارما کاپی ہے وہ بھی دیکھا ہے، اور میں نوجوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں۔ میں شہباز صاحب کو اپنی توقع سے زیادہ قابل پایا، اچھا پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں نوجوانوں کے امراض، بالخصوص جو نوجوانوں کے ذکاوت حس کے مسئلہ کے لیے، ایسی صورت میں جب نوجوانوں کو کثرت انتشار کا مسئلہ ہو، اور کثرت انتشار کے ساتھ ساتھ جو ہی کوئی جنسی خیال ذہن میں آئے فوری طور پر ڈراپنگ ہونی شروع ہو جاتی ہو، یا کثرت احتلام بوجہ سفرا ہو، یہ ہر 2 جنس میں مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کثرت سفرا کی وجہ سے جب گرمی کی زیادتی ہوتی ہے تو خواتین میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، اور مردوں میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ خواتین میں اس کے ساتھ لیکوریا ہو سکتا ہے، اور مردوں میں ذکاوت حس جو ہے اس کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ قطرات جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، کثرت احتلام ہوتا ہے، کثرت انتشار ہوتا ہے۔ خواتین میں، نوجوان لڑکیوں میں یا جوان لڑکیوں میں یہ مسئلہ دیکھا گیا ہے، وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں، شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں ان کو ہسٹیریا کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایسی خواتین بھی دیکھی ہیں، ایسی نوجوان لڑکیاں اور جوان لڑکیاں بھی دیکھی ہیں جو ہمارے پاس علاج کے لیے آتی ہیں۔ گھر والے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، تو بنیادی طور پہ ان کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غلبہ شہوت کی وجہ سے بہت سارے نفسیاتی مسائل میں مبتلا ہوتی ہیں، بعض اوقات ان کو دورے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں سب سے بہتر جو ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایسے جو مرد حضرات ہیں یا خواتین ہیں، اگر وہ اس قابل ہیں تو ان کی شادی کر دی جائے، تو بہت حد تک یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ان کی شادی ممکن نہ ہو تو پھر یہ نسخہ استعمال کریں۔ یہ ذکاوت حس کے لیے بھی کام کرے گا، غلبہ شہوت کے لیے بھی کام کرے گا، کثرت انتشار کے لیے بھی کام کرے گا، اور اس طرح کے جو جنسی خیالات کی وجہ سے طبیعت میں ہیجان پیدا ہو رہے ہوتے ہیں ان پر بھی یہ نسخہ کام کرے گا۔ مزاج کے اعتبار سے یہ اعصابی عضلاتی تر سرد مزاج کا نسخہ ہے، یہ بہت ہی مؤثر ہے۔ اس کو پھر آپ ایسی صورت میں بالخصوص معالج جو ہیں وہ اپنے مریضوں کو استعمال کروائیں، انشاءاللہ تعالی ان کے مریض جو ہیں وہ شفا یاب ہوں گے۔ اب آتے ہیں نسخہ کی طرف۔ اس نسخہ میں آپ نے سب سے پہلے اچھا کافور لینا ہے، دانے دار اعلیٰ کوالٹی کا اصل کافور لینا ہے 1 تولہ۔ اس کے بعد آپ نے 7 گلو اصلی، گلو بوٹی جو ہوتی ہے جس کو عام گلو کہتے ہیں، گلوئے بھی کہتے ہیں، یہ گلو جو ہے اس کا 7 پنساری کی دکان سے مل جاتا ہے، یہ اچھی کوالٹی کا اصلی لے لیں 1 تولہ۔ اس کے بعد آپ نے دانہ الائچی خرد، چھوٹی الائچی کا دانہ لینا ہے، یہ بھی آپ نے 1 تولہ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تباشیر بانسی لینی ہے، اس میں اصلی تباشیر بانسی 1 تولہ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سونف 1 تولہ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کشنیز خشک، جس کو دھنیا خشک کہا جاتا ہے، وہ آپ نے 1 تولہ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ملٹھی جو ہے
اس کا پاؤڈر 1 تولہ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کتھا سفید یہ بھی 1 تولہ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے زیرہ سفید یہ بھی 1 تولہ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے برادہ سندل یہ سفید سندل کا برادہ لینا ہے 1 تولہ۔ اس کے بعد آپ نے چھوٹی چندن بوٹی جو ہے اس کا پاؤڈر بنا کے وہ بھی 1 تولہ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے خشخاش سفید خشخاش جو ہے یہ آپ نے 3 تولہ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوزہ مصری دھاگے والی ہوتی ہے وہ اس نسخہ میں ڈلے گی، وہ آپ نے 5 تولہ لینی ہے۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان تمام ادویات کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں۔ 1 چمچ صبح 1 چمچ شام خالی پیٹ مریض یا مریضہ کو کچی لسی کے ساتھ، اگر کچی لسی دستیاب نہ ہو تو کسی شربت کے ساتھ، سندل کے شربت کے ساتھ دے دیں یا کسی اور شربت روح افزا جامع شیریں وغیرہ کے ساتھ یہ آپ نے دوائی دینی ہے۔ اگر تکلیف بہت زیادہ ہے تو دن میں 3 دفعہ بھی 1 چمچ یہ دوائی دے سکتے ہیں، لیکن خالی پیٹ دینی ہے۔ اگر آپ کسی وجہ سے مریض کو یہ خالی پیٹ دوائی نہ دے سکیں تو پھر کھانے کے 1-1.5 گھنٹے بعد شربت کے ساتھ یا کچی لسی کے ساتھ اس کو استعمال کروانا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پہلے دن ہی مریض جو ہے وہ سکون میں آنا شروع ہو جائے گا۔ نوجوانوں کے امراض، جوانوں کے امراض، ذکاوت حس، کثرت احتلام، صورت انزال، خواتین میں ہسٹیریا کے دورے پڑنا، غلبہ شہوت کی وجہ سے خواتین اور نوجوان لڑکیوں کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ بھی سارے اس سے ختم ہو جاتے ہیں، دورے پڑنا وغیرہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، طبیعت میں سکون آ جاتا ہے۔ ہر 2 جنس کے لیے یہ بہت ہی اعلیٰ پائے کا مسکن اور بہت ہی اعلیٰ پائے کا نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو پیشاب کی جلن وغیرہ کا عارضہ ہو، بار بار ان کو UTI کا مسئلہ ہو رہا ہو، مثانے میں گرمی آپ محسوس کر رہے ہوں، ان کے لیے بھی یہ بہت اعلیٰ پائے کا نسخہ ہے۔ علاج کے دوران تمام گرم چیزوں سے پرہیز رکھیں۔ مریض یا مریضہ کو ٹھنڈی غذاؤں کا استعمال کروائیں۔ مزاج کے اعتبار سے یہ نسخہ تر سرد یعنی اعصابی عضلاتی مزاج کا حامل ہے۔ بہت اچھا نسخہ ہے، اس کو بنائیں اور اپنے مریضوں پہ استعمال کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔